پرائڈ آف پاکستان ہم جناب آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں بلوچستان کی پہلی خاتون اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ASP جو مطلب عرف عام میں جن کو ASP کہا جاتا ہے پولیس کی، پری گل ترین سے۔ پری گل ترین کا تعلق جناب بلوچستان وہ ویسے ہی ہمارے سب سے پسماندہ صوبہ سمجھا جاتا ہے جہاں پر سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، تعلیم نہ ہونے کے برابر ہیں، اس کے علاقے پشین سے ہیں اور وہ سینٹرل سپیریئر سروسز یعنی CSS امتحان پاس کر کے پولیس سروس میں شامل ہونے والی صوبے کی پہلی خاتون ہیں۔ ناظرین، پری گل ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پری، کیسی ہیں آپ؟ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ پرائڈ آف پاکستان کا خطاب بہت بڑا خطاب ہے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ السلام علیکم۔ بہت شکریہ PTV کا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے یہ اعزاز حاصل کرنے کا۔ پرائڈ آف پاکستان کے لیے میں اپنے ملک کا بہت شکریہ اور یہ ایک ایسا آنر ہے جس میں مجھے یہ ریئلائز کیا گیا کہ اگر کوئی بھی لڑکی اگر وہ محنت کرے اور وہ کسی مقام پہ پہنچے تو اس کا جو ایک اسٹیٹ ہے، جو کنٹری ہے، وہ اس کو اون کرے گی اور اس کو وہ پرائز ضرور دے گی۔ اچھا پری گل ترین صاحبہ، آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی ہے، ڈسٹورشن ہے کچھ، اگر آپ کسی ایسی جگہ ایڈجسٹ کر پائیں جہاں سے آپ کی آواز ہم تک صحیح پہنچ پائے، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کو سنیں اور پورا ملک جو ہے اس وقت جو ہمیں دیکھ رہا ہے، جو ہمیں سن رہا ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی سکرینز پر، وہ آپ کو دیکھے اور آپ کے بالکل، کیونکہ کچھ ایسے سوال بھی ہم کرنے والے ہیں۔ اچھا پری گل ترین صاحبہ، یہ بھی ذرا بتائیے گا، پسماندہ علاقہ ہے، پسماندہ صوبہ ہے چاروں صوبوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ پشین جو ہے، کوئی بہت زیادہ لٹریسی ریٹ بھی وہاں پر نہیں ہے، کیسے خیال آیا، کہاں سے ہمت آپ کی بندھائی گئی؟ کیونکہ اس میں ہمت کا بھی بہت زیادہ، ہمت بندھانے کا بھی بہت زیادہ عمل و دخل ہوگا بالکل اس میں، کہ جناب آپ وہاں سے اٹھ کر CSS پاس کیا اور اس کے بعد ماشاءاللہ آپ جاب پر ہیں۔ جی، یہ ایک ایسا خیال ہے جو میرے خیال سے ایک لڑکی میں خود ہی پیدا ہونا چاہیے۔ اس علاقے سے میں تعلق رکھتی ہوں، اس علاقے میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہاں کا لٹریسی ریٹ اتنا ہائی نہیں ہے، اور میرے خیال سے پاکستان کے بیشتر ایسی ایریاز ہیں جن کا لٹریسی ریٹ بہت کم ہے۔ مجھے اس علاقے میں جو ایک جذبہ میرے اندر تھا، دوسرا میری فیملی کی سپورٹ، وہ بہت اہم کردار یہاں پہ ان کا ایک اہم کردار ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ جذبہ ملا اور میں اس جذبے میں ثابت قدم رہی۔ میں نے اپنی محنت کی اور اس محنت میں میری سوسائٹی میں، جس میں میری فیملی کا بہت بڑا کردار ہے، میرے بھائیوں کا بہت بڑا کردار ہے، میرے ان لاز کا بہت بڑا کردار ہے، میرے ہسبینڈ کا بہت بڑا کردار ہے، جس نے مجھے سب نے مل کے مجھے ہمت دی، اور پھر میں نے اس ہمت میں ایسا کردار کیا خود کہ کبھی بھی میں نے یہ فیل نہیں کیا کہ میں یہ نہیں کر سکتی۔ ہر قدم پہ میں بڑھتی گئی اور مجھے دن بدن یہ حوصلہ ملتا گیا اپنی ہی محنت سے کہ کل کو کچھ ضرور ہونے والا ہے، بہت پازیٹیو ہونے والا ہے۔ اور عورت کو میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ خود کسی ایسے ڈیسٹینیشن کے لیے یا ڈیسٹنی کے لیے آپ ایک ڈریم کرتے ہیں، آپ کا خواب ہے، تو اس خواب کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا، پر اس ٹائم میں آپ نے اپنی ہمت بالکل برقرار رکھنی ہے اور اس ہمت کے ساتھ ہی آگے چلنا۔ صحیح۔ پری گل ترین صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی عام الفاظ میں اگر کہا جائے تو مردوں کا معاشرہ ہے، یہ کہنا بالکل درست ہوگا۔ ان حالات کے اندر، اس معاشرے کے اندر اگر ایک عورت نے نکل کر باہر آنا ہے، کام کرنا ہے، اپنے خوابوں کی تکمیل کرنی ہے، کیا کہیں گی آپ ان کی ہمت بندھانے کے لیے؟ دیکھیں، یہ تو بالکل سچ ہے کہ یہاں پہ میل ڈومیننسی ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ میں بلوچستان میں ڈسٹرکٹ کوئٹہ میں SDPO کوئٹہ کینٹ ہوں، تو یہاں پہ میں ایک وائٹ پولیس آفیسر تھی، میرے بعد ایک دوسری آفیسر آئی ہے۔ جب میں یہاں پہ تھی تو یہاں پہ ظاہر ہے ایک طرح سے مشکل تھی میرے لیے، کیونکہ یہاں پہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں آپ اپنا ایک کام کرنا، اٹ واز ناٹ ایزی۔ میرے خیال سے آپ ایک ڈگنیٹی کے ساتھ یا انٹیگریٹی کے ساتھ، اور اگر آپ کے اندر یہ پازیٹیوٹی ہو کہ میں ایک اسٹرینتھ، جو آپ کی پازیٹیوٹی کی اسٹرینتھ ہے، اگر آپ کے ساتھ وہ رہے اور آپ اپنی ڈگنیٹی پہ یا اپنے آنر پہ یا اپنے ہارڈ ورکنگ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کرے، تو میرے خیال سے ہر سوسائٹی اور ہر جگہ آپ کے لیے بہتر اور بہت پازیٹیو ثابت ہو سکتی ہے۔
اچھا پری گل ترین صاحبہ ذرا شیئر کر دیجئے گا آپ کیونکہ آئیڈیل ویمن بن سکتی ہیں پرائڈ آف پاکستان بھی ہیں، اس کے علاوہ جس طرح سے آپ نے سی ایس ایس کیا، اور خاص طور پر بہت ساری خواتین کرتی ہیں، بلکہ سی ایس ایس میں تو زیادہ ریشو پروپورشنلی وہ خواتین کی ہی ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے تو اپنے علاقے کی خواتین کے لیے بھی اور اوورآل بھی پورے ملک میں خواتین کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں ایسا کہ کیا کرنا چاہیے اپنے جو بھی آپ کا ایم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے؟ دیکھیے ایم آپ کا جو بھی ہو، چاہے وہ سی ایس ایس ہے، چاہے آپ کو کوئی بھی ڈسپلن سے آپ کا تعلق ہو، آپ کو بس اس کے لیے کام کرنا ہوگا. آپ نے کسی اور کے لیے انتظار نہیں کرنا کہ کوئی آپ کے یہ چیز پرووائڈ کرے گا. آپ نے اپنے لیے خود ہی وہ ساری پروویژنز آپ نے اپنے لیے خود بنانی ہوگی. یہاں پہ جس سوسائٹی سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اس سوسائٹی میں آپ کو کچھ بھی کوئی بھی دینے والا نہیں ہے. یہ آپ خود ہیں. آپ نے اپنی اسپیس سوسائٹی میں خود بنانی ہے. آپ نے اپنے لیے ایک مقام خود بنانا ہے. آپ نے اپنا ایک جو آپ کا ڈریم ہے، اس ڈریم کو سچائی میں تبدیل خود کرنا ہے. جب میں پڑھتی تھی، میں نے بیچلرز جو ہے اسٹل بیچلرز BA تک میں نے پرائیویٹ پڑھا. میں نے گھر بیٹھ کے پڑھا. میں نے کوئی یونیورسٹی کالج میں نہیں دی. یہ میں نے خود کیا. مجھ پہ کسی کا کوئی پریشر نہیں رہا ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں. شاید میری سوسائٹی کو اس چیز سے کنسرن ہی نہیں تھا کہ میں پڑھتی ہوں یا نہیں پڑھتی. اگر اس میں میرا اپنا انٹرسٹ نہ ہوتا یا میرا اپنا سیلف ایفرٹ نہ ہوتا تو شاید میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح شادی کر چکی ہوتی اور وداؤٹ اینی مقام میں گھر میں ایک ہاؤس وائف بن جاتی. لیکن میں نے کیا سوچا، میں نے اپنے اس لگن کو، اس شوق کو جو میرے دل میں تھا اور میرا جذبہ جو تھا، اس کو میں نے ایک پریکٹیکل اپروچ اس طرح سے دیا کہ میں نے اس میں ایفرٹ کیا. کوئی بھی لڑکی کسی بھی ڈسپلن میں ایکسل کرنا چاہتی ہے، اس کو خود ایفرٹ پٹ کرنا ہوگا، اور ایفرٹ کے ساتھ ہمیں کافی چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. اس چیلنجز کو بالکل فیس کریں اور ٹرائی ٹو بی فرم. آپ کی جو فرم ایک نیچر ہوگی وہ آپ کو اس مقام تک ضرور لے کے جائے. جی بہت شکریہ پری گل ترین صاحبہ، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنی. اٹس ریئلی این آنر فار اس ایز ویل. بہت شکریہ.